اس کو ملے گا ورنہ نہیں۔ 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سوائے اس کے نہیں صدقات، فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، فقیر کنگال جس کے پاس کچھ بھی نہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے جس کے ذرائع آمدن کم ہوں اور اخراجات زیادہ۔ مسکین سکون سے جو بیچارہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں، جیب میں روپیہ پیسہ ہو تو انسان کوئی بازار میں جاتا ہے، کوئی آمد و رفت ہوتی ہے، تجارت کے لیے جائے گا، جب کچھ ہے ہی نہیں ہے تو 4 دیواری میں بیٹھ جائے گا۔ والعاملین علیہا، اور اس صدقات پر عمل کرنے والے، صدقات کو وصول کرنا، بیت المال میں اکٹھا کرنا، پھر مستحق افراد کو پہنچانا، جو اس پر ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، تو جو 24 گھنٹے اسی کام کے لیے ہیں، تو ان کی تنخواہ، ان کا معاوضہ بھی اس صدقات سے، زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفات قلوبہم، اور جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، مؤلفہ اسم مفعول ہے، جن کے دلوں میں الفت ڈالی جائے، مراد نو مسلم افراد ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو دین کے اندر ان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ان کو کچھ دینا، کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف نظر اور لالچ تقریباً ہر فرد کو ہی ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، تو ان کو دولت دینا تاکہ ایک تو اپنی ضروریات پوری کر لیں، پیچھے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، اب ایک بار تو خالی ہاتھ ہو گئے، پھر ان کا کوئی تعاون بھی کر دینا تاکہ ان کو حوصلہ رہے۔ یا اسی طرح کفار کو اسلام کا راغب کرنے کے لیے دینا، یہ بھی مؤلفات قلوب ہیں، مسلمان ہوئے نہیں ہیں لیکن امید ہے کہ اگر کوئی ان کو 2-4 ہزار دیا جائے گا، کوئی تعاون کر دیا جائے گا تو اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ یا وہ کفار بھی جن کے دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس میں آئیں گے جو با اثر لوگ ہیں، جن پر خرچ کرنے سے مسلمان ظلم و ستم سے بچ جائیں گے۔ کچھ چودھریوں وڈیروں کو کچھ دے دینا تاکہ اس لالچ کی وجہ سے وہ دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں، یہ تمام المؤلفات قلوبہم کے اندر آتی ہے۔ وفر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے سے اصل معنی تو وہی ہے کہ جو پہلے دور میں غلامی والا دور تھا، غلام کو، لونڈی کو اس کو آزاد کرنا، یا اس نے کتابت اپنے مالک سے کی ہے، اس کی کتابت ادا کر دینا، یہ بھی زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے تو اب اس پر عمل اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نجائز مقدمے کے اندر، جیل کے اندر ٹھونس دیا گیا ہے، اور بلا وجہ جیل کے اندر بند افراد، آپ کو یقین ہے کہ ان کا جرم نہیں، تو ان کو چھڑانے کے لیے یا ان پر جو جرمانہ آ چکا ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ان کا جرمانہ دے کر زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور ایک آدمی ناحق کسی کیس میں پھنسایا ہوا ہے، اور ہماری عدالتوں میں کیس لڑنے کے لیے ایک بڑی رقم چاہیے، پہلے تو وکیلوں کی فیس ہی پوری نہیں ہوتی، پھر روزانہ کے چکر ہیں، پھر ہر ایک نے وہاں جو اس ایریے میں آپ چلے جائیں تو ہر ایک نے منہ کھولا ہوتا ہے، تو اس بیچارے کا کچھ بھی نہیں، آپ کو یقین ہے کہ اس پر ظلم ہے، پلاٹ اس کا تھا، کس نے قبضہ کر لیا ہے، اب اس کا تعامل کر دینا، یہ بھی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اور پھر رقاب میں آئیں گے۔ والغارمین، اور غارمین، مقروض،
اگرچہ اچھا بھلا تھا، کاروباری تھا، لیکن اچانک ہی ایسا اس کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، ایسا کوئی آفت آئی ہے، اب اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ہے کہ قرض ادا کرنے کے سورس ہیں، ذرائع ہیں، وہ نہ، بلکہ جس کے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی طریقہ ذریعہ نہیں ہے وہ بھی۔ اور اسی طرح توان آ جائے، کسی کی ذمہ داری اٹھائی تھی بھی یار اس کی اگر یہ نہ دے گا تو میں ذمہ دار، لیکن وہ دے نہیں سکا تو تمام اس کے ذمہ آ گئے، وہ بھی قرضے کی مد میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اصل میں تو قرآن کے اندر اکثر جگہ یہ جہاد کے لیے آیا ہے، لیکن فی سبیل اللہ کے اندر جو بھی دینی کام ہیں ان کے اندر یہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، مسافر جو ہے گھر کے اندر اگرچہ امیر ہی ہو، لیکن راستے کے اندر اس کا مسئلہ کو ایسا پیش آیا ہے کہ وہ اپنا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ اس کے پاس سواری ہے۔ ایک آدمی بہترین اس کا موٹر سائیکل ہے، راستے میں تیل ختم ہو گیا، اب بیچارہ اس کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، کبھی اتفاق ہو ہی جاتا، کپڑے چینج کرتے ہوئے پیسے نہیں رہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، بڑا پریشان ہے، آپ اس کو 200 روپے کا تیل ڈلوا دیں، اگر اپنی طرف سے ڈلوائیں تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو جو آپ نے زکوٰۃ دینی اس میں لگا دیں۔ اسی طرح کسی کا اور کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو گھر میں اگرچہ امیر ہو لیکن وقتی طور پر وہ پریشان ہو گیا ہے، اس کو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ مفعول مطلق، فرض اللہ فریضۃ، یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں کیونکہ نفلی نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ دینا لازمی ہے اسی طرح زکوٰۃ کو ٹھیک اور صحیح جگہ استعمال کرنا بھی لازمی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی یہ نہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ نکال دیں، اندھا دھند جس کو چاہیں دے دیں، بلکہ مستحق افراد کو پہنچانا یہ لازمی ہے۔ اپنی طرف سے پوری تحقیق تفتیش کریں، اس کے باوجود آپ غیر مستحق کو دے دیں، کوئی جھوٹا مکار فراڈیہ بروپیہ اس نے انداز اختیار کیا ہو، آپ نے دے دیا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس طرح کہ بخاری و مسلم کی وہ روایت، ایک آدمی صدقہ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ رات لے کر نکلا، ایک رات چور کو دے دیا، ایک رات زانیہ عورت کو دے دیا، ایک رات غنی کو دے دیا، اس کا صدقہ تو ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے دی تھی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، زکوٰۃ دینی بھی لازمی اور دینی بھی مستحق افراد کو، تو کھلی آنکھ اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمتوں والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان منافقوں میں سے، کیونکہ یہ اس صورت کو سورہ فاضح بھی کہتے ہیں کہ منافقوں کے خوب پول اس میں کھولے گئے، ان منافقوں میں سے بعض وہ بھی ہیں یؤذون النبی، اذیت دیتے ہیں نبی کو، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں یہ تو صرف کان ہی کان ہے۔ منافقین جو بھی طریقہ بنتا نبی کی بےعزتی، توہین، الزام تراشی، بےہودہ قسم کی، ان کے زبان سے کوئی بچ نہ سکتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، نہ کوئی مسلمان مرد، نہ کوئی عورت۔ تو نبی پر یہ بھی کہتے ویقولون هو اذن، کہتے یہ تو کان ہی کان ہے۔ کان کہنے کا مطلب یہ ہر ایک کی سن لیتا، کانوں کا کچا ہے، ہر ایک یہ بات سن لیتا ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں جو ہر ایک کی بات سن کر اس سے سچا سمجھے اسے کہتے اذن، کیونکہ کان سے سنی جاتی ہے نا بات، تو جس عضو سے سنی جاتی ہے اس کو وہی نام دے دینا۔ جس طرح آنکھ سے جو جاسوس جو نا آنکھ سے بڑا دیکھتا ہے، جاسوسی کرنے والا اس سے آنکھ میں دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کو پھر عین کہہ دیتے ہیں۔ ویسے عین تو آنکھ کو کہتے ہیں لیکن جاسوس کو بھی عین اسی لیے کہتے ہیں
وہ آنکھ سے بہت کام لیتا ہے. اسی طرح تو ہر ایک کی باتیں سننا، اعتبار کرنا، یہ کان سے ہے، اس لیے اس کو اذن. منافق اور مکاروں کی بات سن کر آپ منہ پر نہ مارتے. یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو پتہ تھا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن آپ اپنی شریف طبیعت کی وجہ سے، دوسرے کے راز کو فاش نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کی بات سن کر آپ خاموشی اختیار کر لیتے. وہ جھوٹا بھی ہوتا، کذاب بھی ہوتا تو منہ پر نہ مار دے. یہ نہیں کہتے چل جھوٹیا اور کذاب، چل فراڈیا، ایسے نہیں کہتے تھے، خاموشی اختیار کرتے. تو آپ کی اس خوبی کو بھی انہوں نے ایک مورد الزام بنا لیا. تھی تو یہ آپ کی خوبی کہ کسی کے منہ پر اس کی تو بےزتی نہیں کرتے، لیکن یہ بھی عیب بنا لی کہ تو کان ہی کان ہے، جیسے مرضی اس کو سنا لیں. قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے تمہارے لیے بھلائی کا کان. وہ تو قل ہوا اذن، ہوا مبتدا ہوگا، کہہ دیجئے وہ اذن خیر، بھلائی کا کان ہے تمہارے لیے. اے الو کے پٹھو، تمہیں یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ پیغمبر تو تمہارا پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے تمہارا عیب نہیں بیان کرتا کہ تمہارا پردہ رہے تو تم اس کو یہ بھی عیب بنا رہے ہو. اس کا یہ تمہاری بات سن کر خاموشی اختیار کرنا یہ بہتر ہے. ورنہ ایک تو اللہ نے صلاحیت ایسی دی تھی کہ آپ ایک نظر آدمی کو دیکھ لیتے کتنے پانی میں ہے، کتنے لوگ دیکھتے پہلی بات سنتے لگا لیتے ہیں، پھر دوسرا وحی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ فوراً بتلا دیتا ہے. تو یہ الگ بات کہ آپ پردہ پوشی کرتے ہوئے اس کا جھوٹ، اس کے مکاری ظاہر نہ کرتے، تو یہ تو بہتر ہے. تم نے اس کو الٹا عیب بنا لیا. قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے وہ بھلائی کا کان ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مومنوں پر. یؤمن یوقن کو مانا ہے، اور یقین کرتے ہیں مومنوں پر. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، وہ تو رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. وہ تو ایمانداروں کے لیے رحمت ہے. اس جگہ آمن اس مراد ظاہری طور پر ایمان ہے، دل میں ہے یہ نہیں. تمام پر جو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تمام کے لیے رحمت ہے. اس جگہ رحمت کیسے کہ راز نہیں کھولتے، پردہ پوشی ڈالتے ہیں، اصلاح کا موقع دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک رحمت ہے. تو اگر منہ پر تمہارا پول کھول دیں تو تمہارے پلے کیا رہے. وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تم میں سے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اذیتیں دیتے ہیں اللہ کے رسول کو. لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تمہیں راضی کریں. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ ایمان لانے والے. جب کبھی ان کا کوئی پول کھلے تو کوئی مسلمان ان کو کہے اے تو نے فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، یہ بات کہی تھی، تو قسمیں قرآن اٹھا کر اپنے عیب پر پردہ ڈالیں گے، سچا ہونے کی کوشش کریں گے. اور قسم اٹھانے کا مقصد تاکہ جو وہاں ایک دو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ان کو راضی کر لیں. حالانکہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار کہ اس کو راضی کیا جائے. اللہ اس کا رسول راضی کیسے ہوگا؟ توبہ کر لیں، صحیح ایمان لے آئیں، اپنی یہ غلط روش کو چھوڑ دیں، اور صحیح جیسے نام کے مسلمان اس طرح اندرونی طور پر حقیقی مسلمان بنے. اللہ اس کو رسول تب راضی ہوگا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اب ان کو زجر و تنبیہ، منافقوں کو زجر و تنبیہ، کیا جانتے نہیں؟ بے شک شان یہ ہے، انہ وز میری شان، بے شک شان یہ ہے جو بھی مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، بے شک اسی کے لیے ہے جہنم کی آگ، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ تو
دائمی جہنم کا سامان تیار کرنا ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، خدشہ رہتا ہے منافقوں کو، ڈرتے رہتے منافق یہ اتاری جائے ان کے خلاف کی صورت جو خبر دے ان کو بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ منافقوں کی بہت سی کمینی حرکتوں کو بیان کیا گیا، منافق یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، قرآن کا بہت ساری آیات میں، یہاں بھی سورہ توبہ کے اندر بھی بیان کی گئی۔ تو جب بھی کوئی آیت کی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کو کھٹکا دھڑکو لگا رہتا ہے، ہمارے خلاف ہمارا پول کھول گیا، ہمارا پول کھول گیا۔ مومن تو بڑی خوشی سے سننے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا کوئی اور بھی چیز نازل ہوگی، لیکن منافق ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو، ہمارے خلاف نہ ہو۔ ڈرتے ہیں منافق یہ کہ اتاری جائے ان کے خلاف کوئی صورت، تو نبئہم بما فی قلوبہم، وہ صورت خبر دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دل کے راز نہ کہیں بتلا دی جائے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے اچھا مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو جس سے تم ڈرتے ہو، جسے ڈر رہے ہو نا، وہ ظاہر کر کے تمہارے دلوں کے راز اللہ تمہیں اچھی طرح سوا کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو ضرور کہیں گے نہیں جناب بے شک ہم تو شغل کی بات کر رہے تھے، کھیل دل لگی کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ، کہہ دیے کہ اللہ اس کی آیات اور رسول کے ساتھ کون تم تستہزئون، تم استہزاء کرتے تھے۔ کبھی ان کو پوچھ لیا جائے نا، پورے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے، نبی کے بات وغیرہ کے خلاف کہی ہے، دین اسلام کے خلاف کہی ہے، تو جب اور کوئی نہ، اول تو جھوٹی قسم اٹھا کر سچے ہو جائیں گے اب میں نے کہی نہیں ہے۔ اگر کبھی دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر پلٹا دوسری طرف کہیں ہنسی مذاق نے کیا سی، اور گپاں چل رہی سی، ہنسی مذاق میں ہو رہے سی تو چسی ماڑا جا ہنگورا دیتا، وہ دل سے تھوڑی ہے، یہ تو ایسے مذاق کیا ہے۔ آج بھی کسی کو ہو جائے نا جھوٹی بات ثابت ہو جائے نہ، میں تو مذاقن کیا ہے، اپنا پلو بچا لینا کسی نہ کسی طرح۔ اللہ نے فرمایا کہ شرم و حیا تمہیں نہیں آتی، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کا رسول اس کی آیات کیوں رہ گئی ہیں، اور تمہیں مذاق کی کوئی چیز نہیں ملی۔ آج بھی دین کو مذاق، دین داروں کو مذاق، داڑھی دیکھو ستھنی ایدہ لگتا جو کس کا بچے دی پائی کرتا ہے، یہ شلوار میں نے اونچی کی ہے، تیرے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ داڑھی میرے چہرے پر، تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہی ہے؟ ٹوپی میں نے رکھی ہے، تجھے تکلیف کس چیز کی ہے؟ دین اصل میں پسند نہیں ہے۔ اگر میں بھی نیچے شلوار ہو اور اسی طرح 3 پیس پہنوں تو میں بھی بہو بن جاؤں، کوئی بھی اسے اٹیک نہیں کرے کہ بڑے دیکھیں گے، عزت کے نظر سے دیکھیں گے، لیکن میں نے اسلامی حجامت، اسلامی لباس پہن لیا، اب وہ مسخری بن گئی ان کی۔ یہ تو دین سے کہ نفرت۔ اب دین کو تو نہیں کہہ سکتے کہ دین برا ہے، دین یہ ہے، اتنی جرت تو نہیں ہے، لیکن دین والوں پر یہ تمام کا تمام اوپر ابھار نکالتے دین والوں پر۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہ تم معذرتیں کرو، اب معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کفر کر دیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد۔ ایمان کون سا تھا؟ وہ اوپر سے جو ظاہر کیا تھا، دل میں تو ایمان تھا ہی نہیں۔ جو تم نے ایمان کے اظہار کیا تھا نا، اس کے بعد تم نے کفر کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کو، رسول کو، اللہ کی آیات کو مذاق کرنا، یہ کو انسان کو دائرہ اسلام سے کہاں خارج کر دیتا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تو کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ ہمارے بہت سارے جاہل لوگ ہنسی مذاق میں روزے ہو رکھن جنہوں نے کرے دانے نہیں ہے، نمازہ ہو پڑھ دے فلاں ویلے نے، فلاں عیدہ کرے گے فلاں، وہ دین اسلام کی باتوں کا ایسے مسخری اور اتنی بےہودہ قسم کی مذاق کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کو مذاق ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر وہ اپنے بار بار ایسے کام کرتے رہیں گے تو اس کی سخت سزا ہے۔
ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک طائفہ کو جو تم میں سے ہے، اے منافقوں اگر ایک طائفہ کو معاف کر دیں، کس کو؟ جنہوں نے صحیح توبہ کر لی، صحیح توبہ کر لی، اس کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو عذاب ضرور ملنا ہے جو مرتے دم تک اپنے نفاق اور اپنے کفری کام پر ہے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم تھے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں وہ بعض سے ہیں، بعض مرد ان کی آپس کے تعلقات ہیں، ان کی آپس میں یاریاں ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کردار منافقوں کی یہ کیا ہے؟ حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو برے کاموں کا اور روکتے ہیں اچھے کاموں سے، یہ منافقہ کا کردار ہوتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور روکتے اپنے ہاتھوں کو، دین کے کام کا چوانی میں خرچ نہ ہو جائے، نہ خود دینی نہ کسی دوسرے کو۔ کدھر جا رہے ہیں جی؟ یار اتنے مدرسے میں کہ 1000 روپیے اور چھڈ آئے مدرسے سارے آپ کھان پین کا ڈنک بنایا، اتنے کوئی بچے پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی بس یہ مولویوں نے خود بنایا، رہن دے۔ جس کا ذہن بنا تو اس کو بھی نہیں دینے دینا۔ پھر تبصرے کتنے اوتھ مجلس سے بیٹھے نے، کسی مسجد پر ان کی تبصرہ شروع ہو گیا ہے، کسی مدرسے پر شروع ہو گیا ہے، کسی عالم دین پر ہو گیا ہے۔ ان کی مجلس کے اندر جب بھی کی مشغلے ہوتے نا، مسجدوں والے مدرسوں والے بس وہی ہوتے ہیں، ان مسجدوں نے ہمیں دیا کیا ہے، مدرسوں نے کیا دیا ہے، فلاں کیا کر دیا ہے، یہ ترقی کے اندر ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اولڈ ذہن والے لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دقیانوس ہوتے ہیں، یہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بےہودہ جو منہ سے ان کی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی جو وہ جملے بولتے ہیں۔ دہشت گرد یہ علماء دینی مدارس کے طلباء یہ دہشت گرد ہیں؟ آج تک کیا دہشت گرد ان کی دیکھی؟ ان کا نصاب چیک کرو، تعلیم کا انداز چیک کرو، مدارس چیک کرو، ان کے تو مدرسوں والے جو گیٹ پر پہرے دار ہوتا ہے اس کے پاس کوئی گند نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ وہ بھی حالات نے مجبور کیا تو شاید کسی نے گیٹ پر رکھی، ساڑھے تو گیٹ والے کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ایک سبزی والی وہ باورچی خانے میں چھری ہے سبزی والی مل جائے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، کیا یہاں تعلیم ہوتی ہے؟ مسجد اور مدرسے سے یہی ہوتا ہے، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، دوسرے کا حق غصب نہیں کرنا، دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کرنا، دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، امن و سکون سے رہنا ہے، تمام کے حقوق دے ڈالنے ہیں، خود کوئی ظلم و زیادتی کرے تو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا، تحمل کرنا۔ آپ بھی مدارس میں رہے، اس کے علاوہ آج تک کوئی تعلیم ملی آپ کو؟ آپ بھی تو مدارس سے آئے نا۔ کسی استاد نے، کسی ناظم نے آج تک کہو مار دو، قتل کر دو، جی ظالم رول ہو گیا، فلاں کر دو، چوری کرو، کسی نے آج تک کہا ہو؟ کیا یہاں دہشت گردی ہے؟ لیکن ان کی زبانوں سے 24 گھنٹے یہی مدرسے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، یہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور بخل کرتے ہیں، روکتے اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو بلانے سے مراد اللہ کے احکام، اللہ کی بھیجی تعلیمات ان کو بلا دیا، فنسیہم، تو اللہ ان کو بلا دیا۔ ایسی زندگی ہے کہ ان کو اپنی ہوش بھی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کبھی ان کو دین کے سمجھ نہیں آ سکتی، دین کی طرف نہیں آئے گی، تو آخرت میں جہنم میں پھینک کر ان کو بلا دینا، ان کو نکالنے بلا دینا، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے کھڈے میں جائیں گے جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے، دوبارہ بھی ان کو نکالنا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا،
وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کفار سے بھی جہنم کی آگ کا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہے حسبہم، اور یہ ان کے لیے کافی و وافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے لعنت کر دی ان پر، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشگی والا، کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، مبتدا محذوف ہے، کالذین، یہ خبر بن جائے گی، انتم کالذین من قبلکم، اے منافقوں کو ٹولے، تم ہو ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال اور دولت میں، تمہارے کرتوت میں پہلے باغی لوگوں جیسے ہیں، جیسے وہ انبیاء سے استہزاء کرتے تھے تم بھی کرتے ہو، اسی طرح جیسے انہوں نے دنیا کے 4 دن گلشرے اڑا لیے تم بھی اڑا رہے ہو، تو انجام جیسے پہلے لوگوں کا ہوا تو تم بھی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزرے، بلکہ وہ تو زیادہ سخت ہے تم سے قوت میں، زیادہ تھے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، فائدہ اٹھایا تو انہوں نے اپنے حصے کا، جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا نا دنیا کا مال، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، فاستمتعوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا بخلاقہم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا، تم بھی اپنے حصے کو سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، ان لوگوں کی طرح جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح مشغول ہوں گے جس طرح کہ وہ مشغول تھے، فضولیات میں، دین اور دیندار کو استہزاء کرنے میں، تم بھی اسی طرح مشغول ہو جس طرح کہ وہ مشغول تھے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، جن کو انہوں نے اچھا سمجھ کے کیا تھا، کبھی کسی کو ترس کھاتے ہوئے کہ 2-4 روپے دے بھی دیے، کوئی اور نیکی کا کام کر دے، وہ بھی ضائع، کیونکہ پیچھے ایمان خالص نہیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان کے پاس آئی نہیں خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد اور ثمود کی، وہ قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، اصحاب مدین اور مدین والے قوم شعیب کی، والمؤتفقات، اور الٹنے والی بستیاں قوم لوط کی، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس لائے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ کو ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ مؤتفقات، اتفق باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس لیے اسم فاعل والا ترجمہ کرنا چاہیے، بعد جو نا بال کھول کے بہت سارے اسم مفعول کا ترجمہ کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں الٹائی ہوئی بستیاں، حالانکہ الٹائی ہوئی اسم مفعول ہے تو اس کا معنی بنے گا کہ الٹنے والی بستیاں، کہ بستیاں الٹنے والی تھی، مراد قوم لوط ہے جن کا مرکز صدوم بستی تھی، تو جنہیں زمین سے اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا گیا اور کئی میل زمین کے اندر دھنس گئے، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی، وہی مؤتفقات ہیں۔ مطلب ان قوموں کے کھنڈرات کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں، تو ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، جا کر دیکھو کیا انجام ہوا ہے، لیکن لاتوں کی بات بہت یا باتوں سے نہیں مانتے۔ آج ہماری قوم کا بھی ہے، کتنے عذاب، کتنی اگلے دن زلزلہ آیا ہے، دیکھ کر ویڈیو دے کر توبہ بس جب تک ویڈیو رہی ہے آدھا منٹ 2 منٹ بس وہ کانوں کا ہاتھ، اس کے بعد پھر وہی، نہ کوئی زندگی کے اندر تغیر ہے، کوئی اپنے نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ نماز کی طرف، نہ دین کی طرف، کچھ بھی نہیں۔ قوم دیکھ لو، اور جہاں آیا کب دیکھ لو، سیلاب آیا تھا تو کیا حالت تھی ہماری قوم کی، لیکن اب انہی علاقوں میں جا کر دیکھ لو۔ چاہیے تو یہ کہ ہمیں بھی عبرت حاصل ہو، ہم کچھ زیادہ نیک نہیں ہیں، جن پر یہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ اور تباہ ہو گئی ہے آن واحد میں، تو ہم ان سے کوئی زیادہ نیک نہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سارے جرائم ہیں،
لیکن عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہی زندگی، وہی انداز، طور طریقے. اور جن پر آئے ہیں، جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا، فقیر کنگال بن گئے، مربوں کے مربے بنجر ہو گئے، فیکٹریاں ختم ہو گئی، مال مویشی ختم ہو گئے، بیوی بچے بہہ گئے، مکان سب ختم ہو گئے. ایک ٹائم کی روٹی، صرف ایک ٹائم کی روٹی کو ترس رہے تھے. 200 کی لائن لگی ہے کہ ہمیں ایک شاپر چاولوں کا مل جائے. ایک شاپر چاولوں کا ایک ٹائم کا لینے کے لیے چودھری بھی لائنوں میں لگے ہوئے. آج جا کر دیکھ لو کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں. الٹے اللہ دا رسے بیٹھے نے، اللہ دا ناراض ہے. انہیں طوفان کو لیندہ فلاں کو کیا ہے، الٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہوئے بیٹھے. ایسے بدبخت قوم ہے. پتہ نہیں کیسا شیطان نے جادو کیا ہے، کوئی عقل اور سوچ دے وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. پیچھے منافقوں کا کردار، اب مومنوں کا بھی دیکھیں. مومن مرد اور عورتیں وہ بعض سے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. کیسے ہمدردی ہے؟ سب سے بڑی ہمدردی تو یہ کرتے ہیں یأمرون بالمعروف، نیکی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. سب سے بڑی کسی سے ہمدردی اور خیر خواہی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ کہ ان کے لیے اللہ پر رحم کرے گا. چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہو بھی گئی ہے، اللہ رحم کر دے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑے غلبے اور بڑی حکمتوں والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ فرما رکھا ہے اللہ نے مومن مردوں عورتوں سے. جنات تجری من تحتها الانہار، جنات کا ایک جنت نہیں، جنتوں کے مجموعے جن کے اندر نہریں جاری. خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین پاکیزہ رہائش گاہیں اور ہمیشگی والے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی طرف سے رضامندی تو بہت بڑی چیز ہوگی. سب سے بڑی یہ ہوگی کہ اللہ فرمائے گا میں ہمیشہ تم پر راضی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. دنیا کا دولت مل جانا، کوٹھی بنگلہ مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے. پوری دنی زندگی بیچارے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں ملا، ذاتی مکان بھی نہیں تھا، کرایوں پر گزارا کرتا رہا، لیکن آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا. هو الفوز العظیم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجیے کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں کے ساتھ بھی. واغلظ علیہم، اور شدت اختیار کیجیے ان پر. ایسے جو اللہ کے چور، اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں. واغلظ علیہم، ان پر شدت اور سختی کیجیے. کیوں؟ ومأواہم جہنم، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے ساتھ نرمی کے لیے. وبئس المصیر، اور بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ. کفار اور منافقین کے ساتھ، کفار سے جہاد بالسیف ہوگا، تلوار سے، اور منافقوں کے ساتھ باللسان. اگر منافق صریح کفر کا ارتکاب کرے ہیں، منافق صریح کفر کا ارتکاب کریں تو ان کے ساتھ معاملہ دیگر کافروں جیسا ہی ہوگا. لیکن اگر صریح کفر نہیں کرتے تو پھر ان کی زبان سے اصلاح کا معاملہ، زبان سے اصلاح کی جائے گی، کیونکہ آپ نے اجازت مانگنے پر بھی منافقوں کو قتل کرنے سے روکا ہے. تو اگر واضح طور پر ان سے کفر زبانوں سے نہیں ہے لیکن اندر ان کی خباثتیں ضرور رہتی ہے، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر ان کو زبان سے سمجھایا جائے گا. یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہی. پہلے نبی کے خیر کے بارے میں، دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ بےہودہ بات کہہ دی. جب پوچھا جاتا ہے قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کہی نہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، تحقیق انہوں نے کہا ہے کفریہ کلمہ. وَكَافَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد. اسلام مانا اسلام کا اظہار، ورنہ اسلام تو پہلے دن سے نہیں ان کے دلوں میں.
تو جو اظہار کیا اسلام کو اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا. منافق اپنی نجی مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرتے، دین کا مذاق اڑاتے اور پوچھنے پر قسمیں اٹھا کے سچے ہو جاتے. انہیں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، تحقیق کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان بدبختوں نے تو وہ بھی ارادہ کیا تھا جس کو یہ پا نہیں سکے، جو کام کر نہیں سکے. کیا کہ انہوں نے ارادے کیے تھے؟ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام، یہودیوں کو مدینے میں غلبہ دینے کی کوشش، مجاہدین کی مالی امداد روکنا، مسجد زرار بنانا، عبداللہ بن ابی کو حاکم بنانے کی کوشش کرنا، تبوک سے واپسی پر تنگ گھاٹی میں گزرتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کا پروگرام. کتنے موقع پر انہوں نے خود نبی کے ذات پر اور دیگر مسلمانوں کو سخت اذیت دینے کے پروگرام بنائے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور بڑے ارادے کیے انہوں نے، پختہ ارادے کیے جس کو یہ پا نہ سکے، کر نہ سکے. وَمَا نَاقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں یہ عیب لگاتے، نہیں یہ انتقام لیتے مگر اس لیے کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اس کے رسول نے. من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے کیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا اللہ ان کو عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین کے اندر کوئی دوست اور نہ کہ مددگار. رسول بھی غنی کرتے ہیں. ہاں جی، رسول غنی کرتے ہیں. آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں وہ انتقام لیتے، یہ نہیں وہ عیب لگاتے، مگر اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے. من فضل ہی کا ضمیر واحد ہے، اس لیے کہ اصل غنی کرنے والا اللہ ہے. چونکہ رسول جب ایک سبب بنتے ہیں تو اس لیے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کیا. اصل کے اندر بات یہ ہے کہ مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، بیماریوں کا گھر، نہ اچھی آب و ہوا تھی، نہ کوئی کاروبار تھے. یثرب کے رہنے والے بھوکے مرتے تھے. یہودیوں کے یہ قرض در قرض بنے، مقروض بنے ہوئے تھے، ایک ٹائم کی روٹی سے تنگ تھے، آب و ہوا یہاں کے اچھی نہیں تھی. تو یہ نبی کے آنے کی وجہ سے یثرب مدینہ بن گیا، لوگوں کی دلی تمنا کا ایک مرکز بن گیا. لوگ دور دور سے کھینچے کھینچے شہر کی طرف آتے ہیں، آبادی بن گئی، کاروبار کے تجارتی قافلے آنے جانے لگے. تو وہی بستی جس کو عرب کی سطح پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، اب ہر ایک دل کی تمنا بن گئی مدینہ مدینہ مدینہ. وہاں کاروبار کے جب لوگوں کا رخ ہو گیا اس طرف، کاروبار بھی چلے. تو وہی یثرب کے لوگ جو ایک ٹائم کی روٹی سے تنگ تھے، ان کے کاروبار چل نکلے. سبب کون بنا ہے؟ اللہ کے رسول کی آمد. اگر آپ یثرب کی بجائے کسی اور علاقے میں چلے جاتے تو یثرب کو کون جانتا؟ دنیا کے خطے کے اندر اس کا نام بھی نہ ہوتا. یہ نبی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. وہ آپ ستیانے آئے ہیں نا، یہاں کی بڑی ملیں ہیں، فیکٹریاں، بڑا بڑے کوئی پارک ہیں. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو شاید آپ ستیانے کا نام بھی نہ سنتے. صرف ایک مدرسہ ہی ہے نا، اور کیا یہاں ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ملتی. یہ جو 4 دکانیں نظر آتی یہ بھی اب بنی ہیں، میرے آنے پر بنی ہیں. پہلے تو یہاں ایسے تھا، 2 چائے کے کھوکھے تھے، چاندے کا ایسی، کوئی صابن کی دکان ہے، کوئی لون کی دکان ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بھی ابھی کچھ بنی ہے، کچھ سال پہلے، 5-7 سال، زیادہ 10 سال میں بن گئی. تو ابھی بھی دیکھ لیں کتنا ہے. تو اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ستیانے کو شاید کوئی پوچھتا، یا ستیانوں کو پتا نہیں کہ ستیانہ کی کیا چیز ہے. ایک مدرسے کے واسطے پورے ملک کے جہاں کہیں جائیں، بیرون ملک میں بھی ایک نام ہے. کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے نہیں،
مولوی عتیق اللہ صاحب کی وجہ سے نہیں، دین ایک دین کا مرکز ہے. اسی طرح وہاں تو دین کا مرکز بھی اور دین جن پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی نبی کی ذات بھی تھی. اب بھی دنیا کے ہر خطے سے ہر مسلمان کا دل یہی ہے کہ کب موقع ملے مکہ اور مدینہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہی میں نظر آ جائے. وہاں کی وہی چیزیں جو پاکستان سے گئی ہوتی ہیں بڑے شرف سے لے کر آتے ہیں. یہ ٹوپیاں یہ رومال یہیں سے گئے ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے گئے ہوتے ہیں، کوئی چائنا سے گئے ہوتے ہیں، کوئی دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کھجوریں بھی دوسرے ملکوں کی ہوتی ہیں. تو وہاں کی کھجور آئے تو ہم دیکھتے رہتے، کھاتے نہیں کہ ختم نہ ہو جائے. زمزم کے 2 قطرے مل جائیں تو شیشے میں بند کر کے رکھتے ہیں. یہ اللہ نے شرف دیا ہے. تو اگر نبی کی آمد نام مدینے میں ہوتی تو یثرب کو کون جانتا؟ یہ سبب بنا ہے، یہ ہے غنی ہونے کا سبب. اسی لیے اصل غنی تو کرنے والا اللہ تو من فضل ہی کا ضمیر واحد ہے. اگر دونوں کا غنی ہونا برابر کا ہوتا تو من فضل حما آتا. لیکن بیمار دل جو ہے، جن کے دلوں کا بیماری روگ ہوتا ہے، وہ اپنا غلط مفہوم نکالنے کے لیے جو مرضی نکالتے رہے. فما ناکموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. نہیں وہ عیب لگاتے مگر اس لیے کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے. فإن يتوبوا يك خيرا لهم. اگر توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگی ان کے لیے، ابھی بھی موقع ہے. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. اگر پھر جائیں تو عذاب دے گا اللہ ان کو، عذاب دردناک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. اور نہیں ہے ان کے لیے زمین کے اندر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ بھی ہے جو انہوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، اگر یا اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ضرور پر ضرور ہم صدقہ بھی کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے. یہ مطلق طور پر بھی منافقوں کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ منافق جب ان کو کہا جاتا نا کہ تم بھی کوئی صدقہ خیرات کرو، جہاد کے لیے کچھ فنڈ جمع کرو کہ فلاں نیکی کے لیے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا ہے، ایک ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہوتی. اگر اللہ ہمیں دے نا تو یہ جو نا ایک دینار 2 دن لاتے، ہم تو تھیلے بھر بھر کر لایا کریں گے، فلاں کر دیا کریں گے، یہ کر دیا کریں گے. تو جب اللہ نے دے دیا تو مری ہوئی مکھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے کنجوس ہے کہ چوانی کا یہ بھی نہیں کسی کو بتلاتے کہ میرے پاس ہے کتنے. ہاں جو صدقہ خیرات کر دیا نا تو 10 لوگوں کو بتلائے گا، 10 مجلسوں میں میں نے اتنے دے دیے، میں نے اتنے دے دیے. بات کا موضوع بدل کر بتلائے گا، لیکن یہ نہیں بتلائے گا کہ گھر میں میرے پیسے کتنے ہیں. آپ میں کوئی بتلائے گا کہ جیب میں کتنے ہیں، آپ کی جیب میں کتنے پیسے، نہیں کسی کو نہیں بتلانا. ایسے ہی نا. لیکن اگر کسی غریب کو دے دیے 100 روپیہ، 4-5 کو بتلائے گا یہ فلاں اس کو 100 دے دیے. اپنی جیب کا نہیں بتلاتا، بینک میں کتنی ہے وہ نہیں بتلائے گا. تو جو مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، غریب کو دے دیا، وہ سب تمام کو بتلاتا ہے. اسی کو ریاکاری اس کو کہتے ہیں نا، اس کو شہرت کہا جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر بھی گھسی ہوئی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے عہد کر رکھا تھا اللہ سے کہ اگر دے دیا اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ضرور ہو جائیں گے ہم صالحین میں سے. وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے پھر بخل کیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ پھر گئے اس حال کو اعراض کرنے والے تھے. یہ منافقوں کا کردار بیان کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے ان آیت کا مصداق بنا دیا ہے. ایک صحابی ثعلبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اس کا مصداق بنا دیا. پھر لمبی روایت کہ وہ غریب تھا، کنگال تھا، نبی کے پاس آیا، اللہ کے سے میرے لیے دعا کرو، مجھے بھی اللہ مال دے. آپ نے دعا کی
بڑے جانور ہو گئے، مال مویشی ہو گئے، مدینے کا سماتے نہیں تھے، مدینے سے باہر چلا گیا، بڑے بڑھ گئے، تو نمازیں بھی چھوٹنی شروع ہو گئی، کبھی ایک نماز کبھی دو، پھر پانچوں نمازیں رہنی شروع ہو گئی، پھر 8ویں دن جمعے کو آتا، پھر جمعہ بھی چھوٹنا شروع ہو گیا، اتنا اپنا مال مویشی سنبھالنے میں مشغول ہوا، زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا، پھر بعد میں لے کر آیا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ نے نہ وصول کیا، واپس کر دیا، پھر ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی واپس کر دیا، حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی واپس کر دیا، فلاں بھی واپس کر دیا، اور نام لے دیا کہ یہ تمام ثعلبہ بن حاتب نے ایسے کیا۔ یہ غلط جھوٹا واقعہ ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک ضعیف اور موضوع روایت ان پر چسپاں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلق بات ہے، اس دور کے کیا ہم پر بھی یہ صادق آتی ہے، جب مال نہیں تھا بڑی تمنا تھی، میرے پاس ہی مال ہو، میں ایسے کر دوں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، یہ بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، جب مل گیا تو چوانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے معاشرے کے 20 لوگ، سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو۔ اس دور کے بھی منافق تھے، اور آج بھی منافق تو ہم نہیں فتویٰ لگاتے، لیکن ایسے بہت سارے ہیں کہ جب غریب تھے نا، تندرست تھے، اس وقت کسی کو روپیہ 2 روپے دے دیتے تھے، جب دولت مل گئی اب وہ 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اتنے کنجوس بن جاتے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ فِي النِّفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بس بدلہ دیا اللہ نے ان کو ان کے نفاق کا، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ثابت ہو گیا، اللہ نے بھی ان کو بدلہ یہ دیا کہ نفاق ان کے دلوں کا پکا کر دیا، پختہ ہو گیا، بس بدلہ دیا ان کو نفاق، ایسا نفاق جو ثابت تھا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس سے آپ دن کو ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا وعدہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس کی وجہ سے جو وہ تکذیب کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے ان کی رازوں کو بھی، ان کی سرگوشیوں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک اللہ تو غیبوں کو کوئی بات بھی جانتا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّبِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، المتبعین، خوشی سے خرچ کرنے والوں پر، مومنوں میں سے، فی الصدقات، اور عیب لگاتے ہیں ان کے صدقات میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت اور مشقت، فیسخرون منہم، یہ مسخری کرتے ان سے، ساخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ولہم عذاب علیم، یعنی کہ لیے عذاب دردناک۔ متبعین باب تو فاعل سے اسم فاعل ہے، اصل میں تھا متطبعین، دل خوش دلی سے خرچ کرنے والے، دل کی خوشی سے خرچ کرنے والے۔ صدقے کی آیات جب نازل ہوئی تو منافقوں نے نہ خود نیکی کرنی ہوتی، نہ دوسروں کو کرنے دینی، نہ خود کوئی خرچہ کرنا ہوتا نہ دوسروں کو، تو منافقوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ اعلان ہو گیا، ایک صحابی جو ہے بڑا مال لے کر آئے، کہنے لے ابھی نمبر بنا پھرتا ہے، یہ ایسے نمبر بنا کے سارا چکی لے آتا ہے، بیوی کو گھر کچھ ملے نہ ملے، بچوں کو ملے نہ ملے، یہ بھی ایویں بسنا فلاں کرتا ہے، ریا کرتا ہے۔ اس کو تو ریاکار کا تانا دے کر نا اس کو شرمندہ کیا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی بیچارہ پوری رات مزدوری کرتا رہا، 2 سا اس کو کھجوریں ملی، 1 سا گھر میں بیوی بچوں کے لیے رکھا، 1 سا لے کر آیا، کہنے لگا دیکھو بھی ان 1 سا دنال میں کیسے کس طرح فتح ہو جائے گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو 1 سا لے کر آیا، اس کے 1 سا سے بنے گا کیا؟ یہ منافق اس طرح بےہودہ قسم کی جو زیادہ لے کر آیا اس پر ریاکار کا الزام، جو تھوڑا لے کر آیا ہے اس کو دیکھو یہ اپنے ایسے مصیبت میں ڈالا ہوا، یہ بھی ایسے کرتا ہے، تو اس طرح کے تانے کرتے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث 1415 کے اندر یہ ان کا کردار بیان کیا گیا۔
ایک روایت میں ابو عقیل راوی، ایک ابو عقیل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سال آئے اور کوئی زیادہ مال لایا، اسے آدھا سال ابو عقیل لائے تو اس پر اعتراض کیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو مومنوں میں سے، فی الصدقات صدقات میں، والذین لا یجدون الا جہدهم، اور ان لوگوں پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنے محنت مشقت، صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، انہوں نے مزدوری کی، پوری رات کام کرتے رہے، جو تھوڑی سی محنت مشقت ملی ہے وہی لا کر پیش کر دی، فیسخرون منہم، مذاق کرتے وہ ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، ولہم عذاب علیم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ بدبخت ایسے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، ولن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے ہوئے خوش ہو گئے بمقعدہم، اپنا بیٹھ رہنا ان کا، خلاف رسول اللہ، رسول کے پیچھے، رسول کے خلاف کیسے؟ رسول گئے ہیں یہ نہیں گئے، یہ مخالفت ہوگی، تب اس کا معنی باب محاورہ معنی کیا جائے گا پیچھے، خوش ہو گئے ہیں پیچھے چھوڑے ہوئے، اپنا بیٹھ جانا ان کا رسول کے پیچھے، تبوک میں نہ جانا بلکہ پیچھے بیٹھ رہنا، وَكَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ناپسند کیا انہوں نے کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستہ میں، اور الٹا کیا کہنے لگے، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، نہ نکلو تم گرمی میں، اتنی سخت گرمی کے اندر مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، نہ نکلو تم گرمی میں، وَالنَّارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دیجیے جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، امر خبر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہنستے وہ زیادہ ہیں اور روتے کم ہیں، تو اگر امر کے معنی بھی ہو ہنسے وہ کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا، پھر رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، اگر واپس لوٹا دے اللہ آپ کو ان میں سے ایک طائفہ کی طرف، ان منافقوں کے ایک گروہ کی طرف واپس کر دے، فاستأذنوک للخروج، پھر یہ اجازت مانگے سے آپ سے نکلنے کے لیے، للخروج الی الجہاد، جہاد کی طرف نکلنے کا یہ مطالبہ کریں گے، اجازت مانگیں گے، فقل لن تخرجوا معی ابدا، کہہ دینا آپ تم ہرگز نہیں نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہیں تم قتال کر سکتے میرے ساتھ کسی دشمن سے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم تو راضی ہو گئے تھے بیٹھنے کے ساتھ پہلی مرتبہ، فاقعدوا مع الخالفین، بس بیٹھو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب جب تم واپس جاؤ گے نا تبوک سے، تو پھر کوئی موقع آئے گا نا جنگ کا، ان کو یقین ہوگا کہ جنگ ہونی نہیں ہے تو مالک غنیمت بہت ملنا، تو ہیلے بہانے آ کر کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، تو جو تبوک میں نہیں گئے ان کو کسی جہاد میں لے کر نہیں جانا، یہ لالچی لوگ جو ہے نا جو مال کے لیے ایسے کہیں گے ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ نماز پڑھیے کسی ایک پر جو مر جائے ان میں سے، ان منافقوں میں سے کوئی نفاق پر مرے تو ان کا جنازہ بھی نہیں آپ نے پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کھڑے اس کی قبر پر، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے ہیں اس حال میں کہ یہ فاسق ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کو گلے کے اندر قمیص بھی ڈالی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ایسے بدبخت لوگ جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، ان کا نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے معاف نہیں کرنا۔
لوگوں کا عقیدہ تو بہت عجیب بنا ہوا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں آپ 70 مرتبہ میرے کے لیے استغفار کی دعا کریں. 70 مرتبہ میں نے معاف نہیں کرنا. ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنا. آپ جنازہ پڑھ بھی دیں, قمیص بھی گلے میں ڈال دیں, لعاب بھی ڈال دیں, میں نے ایسے کو پلیتوں کو معاف نہیں کرنا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ تو ارادہ کرتا ہے کہ عذاب دے ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کے اندر. وتضحک انفسہم وہم کافرون, اور نکلے ان کی جانیں سہار میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب اتاری جاتی کوئی سورت, ان آمنوا باللہ, یہ کہ مان لو اللہ پر, وجاہدوا مع رسولہ, اور جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر. استأذنک اولو الطول منہم, اجازتیں مانگتے آپ سے وسعتوں والے ان میں سے, جو غنی ہوتے ہیں, صاحب ثروت ہوتی ہیں, اسباب وسائل والے ہوتے ہیں, وہ بھی اجازتیں مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے, ہمیں رہنے دیجئے, ہم ہو جائیں پیچھے بیٹھنے والوں میں سے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, راضی ہو گئے ہیں کہ یہ کہ ہو جائے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. خوالف خالفتن کی جمع, یہ پسند کرتے ہیں, راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں. اور طبع علی قلوبہم, اور مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر, فہم لا یفقہون, پس وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه, لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ, جاہدوا باموالہم وانفسہم, وہ ٹھیک طرح جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اپنی جانوں سے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ, یہی لوگ ان کے لیے خیرات, بڑی بلائیاں دنیا کا اندر مال غنیمت کی شکل میں, اور جہاد کے دیگر فوائد کی شکل میں, اور آخرت میں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہوں گے آخرت میں فلاح پانے والے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, تیار کر رکھی ان کے لیے اللہ نے جنات جن کے نیچے نہریں جاری, خالدین فیہا, اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. وجعل المعذرون من الاعراب, اور آئیں گے آپ کے پاس معذرتیں کرنے والے, عذر بہانے بنانے والے عرابی لوگوں میں سے. لیؤذن لهم, تاکہ ان کو اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور بیٹھے رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول پر. جس طرح مدینے کے اندر خالص مومن بھی تھے اور خالص منافق بھی تھے, دونوں قسم کے لوگ تھے, اسی طرح مدینے کے گرد و انواع, مدینے کے ارد گرد جو بستیاں وغیرہ تھی, ڈیرے وغیرہ تھے, وہاں بھی اس طرح کے تھے. کچھ لوگ خالص مومن تھے, کچھ منافق تھے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ المعذرون, وجعل المعذرون من الاعراب, معذرون سے مراد مخلص مومن ہیں جو شرعی عذر والے تھے اور آپ سے آ کر اجازت لے گئے تھے. اور جو منافق تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے, وہ آپ سے آ کر اتنے بھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ آپ کو آ کر عذر پیش کریں. یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جعل المعذرون من الاعراب, گوارے اور عرابی لوگ آئیں گے آپ کے پاس عذر بیان کرنے والے. لیؤذن لهم, تاکہ ان کو اجازت دی جائے. یہ تو کہ مومن. لیکن منافق وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, پیچھے بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی تھی, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کی ہے. لیکن علامہ زمخشری نے یہ معنی یہ کہی ہے کہ المعذرون سے مراد جھوٹے بہانے بنانے والے منافق ہیں. منافقوں کے بھی دو گروہ تھے, ایک تو وہ جو آپ کے پاس آ کے جھوٹے بہانے بنا کر اجازت لے گئے, اور کچھ اتنے اکھڑ مزار کے اور اتنے حد حرام منافق تھے, وہ آپ کے پاس آنے کی نظام نہیں کی, گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے, ہمارا عذر ہے جی, ہمارا شرعی عذر, خود عذر بنا کر بیٹھے ہوئے. یہ انہی کے بارے میں ہے. بہرحال دونوں مفہوم ٹھیک ہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. حرج یہ
اسم ہے وہ پیچھے لیسا کا، لیسا کے اسم نہیں ہے کوئی حرج ضعفاء پر اور نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ شرعی عذروں والے وہ اگر جہاد کے اندر نہ بھی جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ ضعیف ہے بیچارے، جا ہی نہیں سکتے، مریض ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ ان کو اپنے بیچارے اٹھنے تک کی ہمت نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ تیسرے وہ جو نہ بیمار ہیں نہ ضعیف ہیں، ارادہ کرتے لیکن ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی سواری، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ کوشش بہت کی کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے، ہم بھی شریک کریں، لیکن کچھ بھی دستیاب نہیں ہوا۔ اگر ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں۔ اذا ناصحوا للہ ورسولہ، جب اخلاص رکھیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے محسنین پر، اخلاص سے نیکی کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، پیچھے عطف ہو، نہیں ہے ان لوگوں پر بھی جو جب آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملهم، تاکہ آپ ان کو سواری دیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں پاتا جو میں تمہیں سواری دوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں جو تمہیں مہیا کر سکوں۔ تولو، وہ بیچارے واپس جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں، ہائے افسوس کہ ہمیں جہاد میں جانے کا موقع نہ ملا۔ اللہ یجد ما ينفقون، افسوس اس بات پر، حاضرن، افسوس کرتے ہوئے اس بات پر، اللہ یجد ما ينفقون، کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں۔ ان لوگوں پر بھی جو آتے ہیں اللہ کے رسول، جان ہے وہ حاضر ہے، نہ کہ سواری ہے، نہ کہ مال ہے، نہ کہ ہتھیار ہے، کچھ بھی نہیں، تو ہمیں بھی کچھ دو تاکہ ہم بھی یہ جہاد کے اندر شرکت کر سکیں، ہمیں بھی یہ عظیم یہ نیکی کا موقع ملے۔ تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سواریاں تقسیم ہوگی، ہتھیار تقسیم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، چلو تمہیں پھر کسی موقع پر لے جائیں گے۔ تو مایوس ہو کے جب جاتے ہیں تو خوشی سے نہیں جاتے کہ کہیں کہ ہم بچ گئے نا، ان کے آنکھوں سے جھڑیاں لگی ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ ہمیں جانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کو مختار کل اور تمام خزانوں کے مالک کا عقیدہ رکھنے والوں کو یہ بات بھی نظر رکھنی چاہیے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ دو، جان حق پیش کریں، آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ ہو تو دیں۔ بلکہ تبوک کے اندر تو 8 10 آدمیوں کے ایک اونٹ دیا، باری باری چلتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تھوڑی بہت جو کسی کو ایک کھجور کا دانہ بھی ملتا رہا، کبھی وہ بھی وقت وہ بھی ختم ہو گیا۔ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، واپس لوٹتے اس حال میں کہ آنکھیں ان کے بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوں سے غم کرتے ہوئے۔ اللہ یجد ما ينفقون، وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، سوائے کہ سبیل ان پر ہے، حرج ان پر ہے جو آتے ہیں آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہوتے ہیں، سارے اسباب اور وسائل بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ رضو بان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح ہماری جان بچے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں جانتے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ جہاد کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کیا کامیابی کے نتیجے ہیں، تو کبھی بھی اس طرح کے ہیلے بہانے نہ لگاتے ہیں۔ لیکن وہ دل ہی ان کے بیمار اور مردہ ہے، تو وہ تو عذر بہانے لگا کر کوئی نہ کوئی بنائیں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ معذرتیں کریں گے آپ کی طرف جب تم واپس لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دینا کہ نہ معذرتیں کرو، لن نؤمن لکم، ہم کبھی بھی تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تاکہ خبر دے دی اللہ، اطلاع دے دی اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں کی۔ کچھ منافقوں نے تبوک سے روانگی کے وقت ہیلے بہانے بنا کر آپ سے اجازت لے لی تھی، جاتے وقت لے لی تھی۔
کچھ جو تھے انہوں نے آپ کے سامنے آئے ہی نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو ان کا ذہن یہ تھا کہ انہوں نے واپس نہیں پلٹ کر آنا. وہ رومیوں سے مقابلہ، اتنی بڑی طاقت، ان کے پاس جانا، ان کے حالات یہ کہ ہتھیار ہے نہیں، سواریاں ہے نہیں، اتنا لمبا سفر، تو یہ نہیں واپس آ سکتے. یہ تو الٹے تقسیمیں کر کے بیٹھے تھے کہ فلاں مسلمان کا گھر میں نے قبضہ کر لینا ہے، فلاں کے مکان پر میں نے کر لینا ہے، فلاں کے باغ پر میں نے، یہ تو تقسیمیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آپ واپس آئے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو اب جو انہوں نے پہلے کوئی عذر بھی نہیں پیش کیا تھا وہ سوچ رہے ہیں ہیلے بہانے. اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ جب تم مدینہ میں جاؤ گے نا تو یہ کالی بھیڑیں کچھ آپ کے پاس آئیں گے، منافق طرح طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے، تو آپ ان کو کہنے عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پول کھول دیے، اللہ نے انہیں بتلا دیے، بس بیٹھے رہو، مہربانی میں پتہ چل گیا تم کتنے پانی میں ہو. یا تعذرون علیکم، معذرتیں کریں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم تبوک سے واپس جاؤ گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تو کہہ دینا آپ کہ نہ تم معذرتیں کرو، ہم نہیں تصدیق کریں گے تمہاری. وجہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اطلاع دے دی اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں کی. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب دیکھے گا اللہ بھی تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبریں دے گا جو تم عمل کرتے رہے. اللہ اس کا رسول تمہارے عمل دیکھے گا. ویسے نحو کے اصول کے مطابق تو عبارت ایسے ہونی چاہیے تھی نا، سیر اللہ ورسولہ عملکم، ماتو لے کر یہ فاعل بنتا اور عمل کا مفعول بعد میں آنا چاہیے، لیکن عملکم کو رسولہ سے مقدم کیا. کیا کیوں کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اصل جاننے والا تو اللہ ہے. ظاہری احوال کو دیکھ کر رسول بھی تمہارا دیکھے گا کہ آئندہ تمہارا کردار کیا ہے، مسلمانوں کے اور اسلام کے حق میں بنتا یا ان کے خلاف ہی رہتے ہو. پتہ چل ہی جاتا معاشرے میں کہ یہ آدمی کیسا ہے. آپ اپنے گلی محلے میں جانتے ہیں کہ صحیح نمازی کون ہے اور 2 نمبری کون ہے. تو تجھے مجھے پتہ چل جاتا، تو نبی کو نہیں پتا تھا کہ اخلاص والا کون ہے، اور صرف اوپر باتوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کون بنائے ہوئے. تو اصل کے اندر بات یہی ہے کہ اللہ بھی دیکھے گا تم کیا کرتے ہو آئندہ زندگی میں، رسول بھی دیکھے گا. اگر تم نے صحیح تائب ہو گئے، عملی زندگی اسلام کے مطابق ڈال لی، تو اللہ کو بھی پتا، اللہ بھی دیکھ لے گا، رسول بھی دیکھ لے گا، پھر تمہیں جہاد میں لے جائیں گے. لیکن اگر تمہاری ڈگر یہی رہی تو پھر نہ پہلے تم جہاد میں لے جانے کے قابل تھے، نہ آئندہ تم ساتھ جا سکتے ہو. اصل کے اندر جب دلوں کے اندر روگ ہو نا، جیسی انسان نے اینک لگائی ہوتی ہے نا، اس کو اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر کالی اینک لگا لو تو مجھے ہر ایک چیز کالی نظر آئے گی، اگر سرخ اینک لگاؤں ہر ایک چیز سرخ نظر آئے گی. تو جنہوں نے بد عقیدگی والی اینک لگائی ہوتی ہے، سوچ فکر بد عقیدہ بنائی ہوتی ہے، انہوں نے ہر ایک سے اپنا غلط مفہوم استدلال کرنا ہوتا ہے. بعد نے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ بھی دیکھے گا تمہارے عمل، رسول بھی. تو ثابت ہوا کہ جیسے اللہ دلوں سے واقف ہے، رسول بھی دلوں سے واقف ہے. اور جیسے اللہ عالم الغیب ہے، رسول بھی عالم الغیب. اللہ کی بات بالکل سیدھی ہے کہ اللہ تمہارے عمل دیکھے گا. اللہ تو دیکھے گا ظاہر اور باطن کے اعتبار سے، رسول دیکھے گا تمہارے ظاہر کو. اگر رسول کو تو اپنے ظاہری کام میں مطمئن کر بھی لیا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، لٹائے تو اسی کی طرف جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں خبریں دے دے گا. اگر بالفرض تم نے رسول کو اپنے ظاہر مسلمان اور خالص مومن ہونے والا ظاہر کر بھی دیا تو اللہ جانتا ہے نا. تو نبی کو ظاہر دکھا دینے سے یہ نہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس کے سامنے تو تم نے پیش ہونا ہی ہے. آگے اگر یہی معنی ہے، اگر اس کا یہی معنی کہ اللہ اس کا رسول دیکھ لے گا
تو مطلب یہ کہ رسول دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے. تو آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 105 آگے ابھی آ رہی ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 94. اگر آیت نمبر 105 میں آ رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو اے منافقو، تم عمل کرو. اب ان قریب اللہ بھی دیکھ لے گا تمہارا عمل، رسول بھی دیکھ لے گا اور مومن بھی دیکھ لیں گے. اگر یہی مانا کہ دیکھنے سے مراد دلوں کے خیالات پر مطلع ہونا، تو پھر تو ثابت ہوا کہ مومن بھی عالم الغیب ہے. اور مومن جو کہتے ہیں نبی کو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا. وہ اپنے ایمان کا اندازہ لگا لیں کتنے کے ان کو علم غیب ہے، کتنے کو دوسروں دلوں کے رازوں کی باتوں کو جانتے ہیں. ان کو جیب نہیں پتا تھا کہ میری جیب میں پیسے آئے کتنے. مجھے نہیں پتا، میری جیب میں نے خود پیسے ڈالے نا، تو میں حتمی طور پر مجھے یقین نہیں کتنے. حالانکہ وہ کوئی 40-50 ہزار نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا 2-3 ہزار ہی ہوگا، زیادہ ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں. حقیقت مجھے نہیں پتا. تو باقی جو یہ دعویٰ کریں گے ان کو پتا ہوگا. جن کو اپنی جیب میں ڈالے ہوئے پیسے کا نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے پیچھے کون بیٹھا ہے، مڑ کر دیکھوں گا تو پتا چلے گا مجھے پیچھے والوں کا نہیں پتا پیچھے کون بیٹھے. یہ اللہ کی صفت ہے. یہی آیت نمبر 105 میں تو یہ بھی لکھا اللہ بھی دیکھے گا تمہارے عمل، رسول بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے. اور اسی صورت کی آگے آیت نمبر 101 بھی کھول کر دیکھ لیں. وہاں کیا فرمایا کہ مدینے کے گرد و نواح میں کچھ منافق ہیں جو نفاق پر مر گئے ہیں. لا تعلمہم، اے نبی تم ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. نکالو آیت نمبر 101 نکال لیں. کیا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد مدینے کے ارد گرد کچھ بدوی لوگوں میں سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے اندر بھی کچھ منافق ہیں. مَارَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر ہی، بضد ہے نفاق پر. لا تعلمہم، اے نبی تم ان کو نہیں جانتے. نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب پر لٹائے جائیں گے. یہ اس کا کیا معنی پھر؟ اللہ فرماتا ہے کہ مدینے کے اندر بھی کچھ منافق بیٹھے ہیں. مدینے کے گردوں میں آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. اس لیے غلط عقیدہ، غلط سوچ اور فکر سے نا ایسے لفظوں سے جو معنی بنتا ہی نہیں آگا پیچھا چھوڑ کر وہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا خدا رہا ہے. ایسا نہیں، خود تو غلط عقیدہ بنایا ہے، لوگوں کے عقیدے غلط کر کے ان کو اللہ کی اختیارات کسی کو دے کر کسی کے عقیدے خراب نہ کرو. سیر اللہ اعمالکم ورسولہ، ان قریب دیکھے گا تمہارے عمل اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبریں دے گا جو تم عمل کرتے رہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب تم واپس لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم درگزر کر لو ان سے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ پکا ہی درگزر کریں ان سے، قطع تعلقی والا درگزر کر لیں. انہم رجسن، وہ پلید نجس ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، جب تم واپس لوٹ کر جاؤ گے نا تو قسمیں اٹھائیں گے تمہاری طرف. کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم درگزر کرو. اس اعراض سے مراد کہ ان کے درگزر کریں آپ اور سوالات کر کے کوئی تحقیق وغیرہ نہ کریں. صرف کہیں گے جی چلو بات کو آئی گئی کر دو. یہ نہ پوچھنا تو پیچھے کیوں رہا تھا، وہ کہے گا کہ فلان بیمار تھا، بتلاؤ کیا دلیل ہے، گواہ لاؤ، چل میں خود دیکھتا ہوں وہ تیرا بیٹا واقعی بیمار ہے. نہیں، پتا کہ پول کھل جانا ہے.
تو ان کا ارادہ یہ کہ ہماری زبان سے جو عذر نکلے نا بس وہیں یس کر دی جائے، آگے تحقیق نہ کی جائے، تو ہماری بات کو درگزر کر کے نا آگے قرید بھی نہ کی جائے، یہ ان کا منع لے تو رجوع عنہم۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں۔ کون سا اعراض؟ ہمیشہ والا ہی، قطع تعلقی والا ہی، ان کا پیچھے چھوڑ دیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے پلید لوگ کے ساتھ تعلق کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کے مجلس میں آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، انہوں کوئی خباثت کر رہی ہے۔ انہم رجسن، بے شک یہ پلید ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جزاء منصوب ہے، یجزون جزاء مفعول مطلق فعل محذوف کا، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا جو وہ عمل کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں اٹھائیں گے آپ کے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، ان کے ظاہری احوال کو دیکھ کر راضی ہو جاؤ، یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے۔ فإن ترضوا عنہم، اگر آپ راضی ہو بھی جائیں ان سے، ان شرط جزاء محذوف، فإن ترضوا عنہم لا ينفعهم رضاکم، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں تو آپ کا راضی ہونا ان کو فائدہ تب نہیں دے گا۔ کیوں؟ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ تو نہیں راضی ہوگا فاسق قوم سے۔ یہ آپ کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کریں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ کر طرح تک باتیں لاپیں گے، ہم نے یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، یہ بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، بڑے ادھر ادھر کی باتیں سنائیں گے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں فإن اللہ لا یرضى، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ فاسق قوم ہے۔ اب یہاں عقیدے کیسے لوگوں کے نبی کے راضی ہونے سے بڑا زہر دے کر، کیونکہ آپ دلوں کے راز بھئی تو نہیں جانتے، زہر دے کر اگر آپ کو راضی کر بھی لیا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے تو ایک چتر زبان ہوتا ہے جھوٹا، لیکن اپنی چتر زبانی سے ایسی بات کہتا ہے آپ سمجھتے کہ یہ سچا ہے، آپ اس کو سچا سمجھ کے فیصلہ کر بھی تو چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری اسپیشل باب قائم کیے اس پر۔ تو اگر آپ کو انہوں نے راضی کر بھی لیا اوپر سے باتوں کے اندر، تو اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر ہے دل پر۔ فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ راضی نہیں ہوگا فاسق قوم سے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ مدینے سے دور رہنے والے گوارے لوگ تھے جو اسلام کی دعوت کو سمجھ کر ایمان نہیں لائے، بلکہ محض اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کوئی مرعوب ہو کر دیکھا دیکھی وہ بھی مسلمان ہونے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، دل سے نہیں تھا، نہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا نہ سمجھا، صرف دیکھا کہ باقی ہو گئے ہیں، اب ہم اکیلے رہ گئے، تمہارا کیا بنے گا، ہم پر حملہ کر دیا جائے گا، فلاں کر کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اظہار کر دیا۔ لیکن انہیں مدینے میں پھر نہیں آئے، وہیں اپنی بستی میں رہے، وہ اپنے ڈیرے پر رہے، وہی طریقہ، وہی رسم و رواج، وہی انداز، اسی طرح نہ صحابہ کے اندر آ کر بیٹھے، نہ کہ ان کا وہ کوئی علمی بات آئی، نہ کہ ان کا وہ جاڈ پن ختم ہوا ان کی بات۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کچھ بدوی لوگ زیادہ سخت کفر میں اور نفاق میں، واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ ولا رسولہ، اور زیادہ لے گئے کو نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمتوں والا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے رسم و رواج، عقیدہ، نظریہ وہی اپنا زمانہ جاہلیت والا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور عربی گمبارے لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں مغرمًا، کو چٹی اور توان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں آپ کے ساتھ گردش زمانہ کا۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، بری گردش زمانہ انہی پر۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب جاننے والے، خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ کچھ وہ بھی عربی ہیں کہ جن کے پاس کچھ مال دولت ہے یا مال مویشی ہیں، تو جب ان سے جہاد کے لیے
کچھ مانگا جائے یا زکوٰۃ کے لیے مانگا جائے تو اس کو ایک چٹی اور طوفان سمجھ لیتے ہیں کہ اندر چنگی مصیبت پائی ہے. یہ کون اپنے مال میں سے 40 بکریوں میں سے ایک بکری دے، 5 اونٹوں کے پیچھے ایک بکری دے، اتنے اونٹ ہو جاتے ایک اونٹ دے دے، اتنے سونے چاندی میں. یار یہ چنگی ہمیں پر مصیبت بڑھی ہے، کب یہ ان کا سلسلہ ختم ہو، کوئی ان پر مصیبت آئے تو ہم پہلے طرف پھر آزاد ہوں، اپنی خون پسینے کی کمائی اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں. تو یہ کبھی جہاد کے لیے، کبھی زکوٰۃ کے لیے، کبھی فلاں کے لیے چندے مانگ مانگ کر ہمیں تنگ کر دیا. یہ ایسے منافق بھی ہیں. من الاعراب، گموارے عرابیوں میں سے وہ منافق بھی ہیں. من یتخذ ما ينفق مغربا، جو بنا لیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اس کو مغرم، اس کو توان سمجھتے ہیں. وَيَجْتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ مصائب کا کہ ان پر کوئی مصیبت آئے اور یہ اپنی مصیبت میں پھنسے رہیں اور یہ جہاد اور یہ باقی چکروں کو تمام کو چھوڑ دیں. علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر ہے یہ بری گردش، یہ بری گردش زمانے کی انہیں پر ہی آنے والی ہے. واللہ سمیع علیم. تمام ہی عرابی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ کچھ کا حال بیان کیا ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. یعنی گموارے لوگوں میں سے خالص پیور مسلمان بھی تھے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان عرابی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور بناتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں قرب کا ذریعہ اللہ کے ہاں. اپنی دولت کو خرچ کرنے کا اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن سمجھتے ہیں. صلوات رسول، رسول کی دعاؤں کا سبب سمجھتے ہیں اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں کہ رسول کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی اور اللہ کا قرب بھی ملے گا. الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہ واقعی ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان کا واقعی قرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان کے لیے داخل کرے گا اللہ ان کو اپنے رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لینے والے اسلام میں، اسلام سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوا بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی. وأعد لهم جنات تجری، اور تیار کر رکھی اللہ نے ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری. خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اس آیت میں 3 قسم کے صحابہ کو اللہ کی رضوان رضامندی کی بشارت دی گئی ہے. نمبر 1 اولین مہاجرین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں کہ اولین مہاجرین کون ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے. دوسرا یہ ہے کہ قبلتین کی طرف نماز پڑھنے والے، جنہوں کو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے تحویل قبلہ سے پہلے پہلے. تیسرا قول یہ کہ بیت رضوان، بیت رضوان کے اندر جو شرکت کی ہے ان سے پہلے پہلے تمام مہاجرین اولین ہیں، اور بیت رضوان کے بعد مسلمان ہونے والے وہ متاخرین میں سے ہیں. اور بعد نے کہا بدر تک جتنے جو مسلمان ہوئے تھے وہ اولین میں سے ہیں. اور بعد نے فتح مکہ بھی کہا ہے. یہ مختلف اقوال. اور اولین انصار کون ہیں؟ اس میں بھی 2-3 قول ہیں. ایک بیت عقبہ، بیت عقبہ میں شرکت کرنے والے اولین انصار ہیں. بعد نے کہا کہ عقبہ ثانیہ، بیت عقبہ ثانیہ کے اندر شرکت کرنے والے یا اس وقت تک مسلمان ہونے والے یہ انصار میں سے اولین ہیں. اور بعد نے کہا کہ نبی کی ہجرت کر کے آنے تک، آپ کے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے تک جو پہلے انصار میں سے مسلمان ہو چکے تھے یہ تمام کے تمام اولین من الانصار ہیں. اولین ایک تو ہوگی اولین یہ مہاجرین، اور دوسرے اولین انصار، تیسرے اولین مہاجرین انصار کے بعد والے. کیا فرمایا؟ والذین اتبعوا بإحسان، جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی. تو والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جیسا سورہ انفال کے آیت نمبر 75 میں یہ بات آئی ہے. علامہ علوسی نے جو منع کیا وہ بہت ایک پیارا منع کیا. اس نے کہا کہ قیامت تک آنے والے مخلص مومن جو بھی انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر چلے سب اس میں اخلاص والے،
انصار مہاجر اور انصار کا عقیدہ منہج طریقہ اپنانے والے وہ تمام کے تمام، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا بالذین اتبعوا بإحسان، جو بھی ان کی پیروی کرنے والا نیکی میں، تو صحابہ کے نقش قدم کو اپنانے والے سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ تمام کے لیے یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور آپ کے ارد گرد، تمہارے مدینے کے ارد گرد بھی کچھ عربی کچھ گوارے لوگوں میں سے منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، تو مدینہ والوں میں سے بھی مردوا علی النفاق، جو اڑے ہوئے اپنے نفاق پر، مردو بزید ہو جانا، ہٹ درم ہو جانا، جو ضدی بنے ہوئے اپنے نفاق پر، لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ کا عذاب کون سا؟ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، یا ایک دنیا کے اندر غم اور فکر جیسے سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں آیا، دوسرا قبر کا عذاب، دنیا کا غم اور پریشان کلک رہیں گے، ابھی بھی ہمارا پور کھلا، ابھی بھی پور کھلا، ابھی بھی بات بازی ہوگی، پوری مرتے دم تک ان کو غم اور پریشانی، اور دوسرا مرتے ہی قبر کے اندر۔ اور ایک یہ بھی منع کیا، ایک موت کے وقت جسے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں آیا، اور دوسرا قبر میں، موت کے وقت بھی سخت عذاب، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سخت عذاب۔ اور بعد نے مرتین کا لفظ تکرار کے لیے کہا کہ بار 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 ان کے لیے عذاب، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 4 میں آتا نا کہ کرتین، کہ بار بار تو اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا، تو وہاں کرتین کا معنی، مرتین کا معنی بار بار اٹھانا ہے۔ ہر صورت میں جو بھی ہو، دنیا کا عذاب بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی سارے عذاب ان کو ہوں گے۔ آگے بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ بڑا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کے بعد۔ تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہے، سنعذب مرتین، یہ کون سا عذاب ہے؟ قبر کا۔ ثابت ہوا کہ قبر اور برزخ کا عذاب برحق ہے۔ جو منکرین ہیں برزخ کے عذاب کے یا قبر کے عذاب کے، یہ قرآن کی بالکل واضح دلیل ہے کہ ثم یردون، یہ الگ عذاب، دوسرا بڑا عذاب ہو قیامت کے بعد جہنم والا ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ فرماتا ہے کہ 2 مرتبہ عذاب، 2 میں ایک تو قبر والا ہے ہی ہے، اور ایک کے بارے میں بعد نے کہا کہ موت کے وقت، بعد نے کہا دنیا میں۔ تو ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قبر کے عذاب کو برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ دوسرے اور بھی جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کی خلط ملط کر دیا انہوں نے کہ کچھ نیک اعمال بھی، کچھ برے اعمال بھی، کچھ اور بھی ہیں، کچھ نیک عمل بھی ہے، برے بھی ہیں۔ عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ رجوع کرے ان پر، مہربانی فرمائے ان پر۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، دل سے مخلص ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدہ من صحیح ہے، عملی طور پر کچھ سستیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، دل کے نکمے کھوٹے نہیں ہیں، تو ان پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرما دے گا۔ مہربانی ان کے جرموں کی سزا دے کر کرے یا بغیر سزا کے اللہ معاف کر دے۔ خود من اموالہم صدقۃ، لیجیے ان کے مال میں سے صدقہ، تو طہرہم، ان کو پاک کیجیے، ان کے مال کو پاک کیجیے، وتزکیہم بہا، اور صدقے کے ساتھ ان کے نفسوں کو بھی پاک کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے۔ صدقہ لینے کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو طہرہم، ان کو پاک کریں گے، ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ 100 میں سے 2.5 روپے دیں گے، باقی 97.5 پاک ہو گئے۔ اگر نہیں دیں گے، 2.5 نہیں دیں گے تو 100 کا ساتھ پلید رہے گا۔ اسی طرح عشر ہے، زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکری، مال مویشی، اگر اللہ کا حصہ غریبوں کو نکال کر دے دیں گے تو باقی مال بالکل پاک صاف ہو گیا۔
اگر نہیں دیں گے، اگر جتنا تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جائز طریقے سے کمائی کی ہے، اللہ کے نزدیک پلید، زکوٰۃ نہیں نکالی وہ پلید ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا جسم کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، عقیدے کا، عمل کا، مال کے حرص اور بخل دلوں کے اندر وہ بھی نکلے گا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، کوئی صدقہ خیرات لے کر آئے اس کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، اس کے لیے دعا بھی کر دیا کریں۔ یہ نہیں کو بیچارہ گٹو کا توڑا ذمہ دار چک لیا تو اوپر رکھ دے اور مسیح سے کونے پا دے، چل وہ بیچارہ چک کے لیا تو ان کا اوپر رکھ، اللہ کے مدد بیٹھو، ماشاء اللہ کیا حال ہے، اچھا ہے، اچھی فصل ہوگی ہے، نہیں جو درمیان نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی دے دی، کوئی حوصلہ افزائی کہ اس کو تسلی دیں، 2 منٹ کو پاس بٹھائیں، یہ نہیں کہ اس کا پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، ٹوٹا جوتا دیکھ کر اس کو دورے کر دے، اوپر رکھ دے اور سے چل۔ بعض ایسے ناز و نخرے والے بھی ناظمین ہوتے ہیں نا، وہ کسی غریب کو پاس بٹھانے کے لیے، اور ایک جٹ ذمہ دار جو آیا اس کو 2 منٹ پاس بٹھا کے نا اس کے بچوں کا حال پوچھے، اس کے لیے یہی بڑی ایک شرف ہوتا ہے۔ وہ جا کر 20 آدمی کو بتلائے گا، میں یہی مدرسے سے گیا، قاری صاحب نے مجھے ماشاء اللہ بٹھایا، پانی پوچھا، یہ پوچھا، نہ بھی پیو پوچھ لو نا، اسی پر بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو بعض ہوتے ہیں زبان سے خوش ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بعض کنجوس ہوتے ہیں کہ ان کو زبانی شاباش کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ویأخذ صدقات، اور لیتا ہے صدقات، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون، کہہ دیا عمل کرو، تم عمل کرو، ان قریب دیکھے گا اللہ بھی تمہارا عمل، اس کا رسول بھی اور مومن بھی۔ وہ پیچھے والا اسلوب عاملہ کو مقدم ہے، عاملہ کا مقدم ہے، رسول والمؤمن مؤخر کیا، کیوں؟ حقیقت کے اندر ظاہر باطن سے دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے، باقی رسول اور مومن یہ تو ظاہری طور پر دیکھیں گے کہ کیا ان کے عمل کتاب و سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں خبریں دے گا جو تم عمل کرتے رہے، بِعَيْنِ ہُوبُ، وہی اسلوب ہے جو پیچھے آیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے نبی کے یا مومنوں کے راضی ہو جانے پر یا ظاہری طور پر دیکھ لینے سے اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، ہاں دل پر اللہ کی نظر دے، اگر دل سے بھی مخلص ہوگا، ظاہر میں بھی خلاص ظاہر ہوگا، پھر کامیابی ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو مؤخر کر دیے گئے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کو پیچھے کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا۔ اما یعذبہم، یا چاہے تو ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، یا چاہے تو برجو فرما لے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے، خوب حکمتوں والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے 3 قسم کے صحابہ تھے، بلکہ 3 قسم کے لوگ کہہ لیں، 3 قسم کے لوگ تھے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک تو تھے خالص منافق، جن کے پیچھے بار بار تذکر آ گیا، ہیلے بہانے لگا کر رہنے والے۔ دوسرے تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی، یہ مخلص مومن تھے، اپنی غفلت کی وجہ سے نہ جا سکے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو آپ کے پاس آنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا، بس یہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اللہ کا رسول کھولے گا تو کھلیں گے، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے رسول چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کو جلدی ان کی معافی آ گئی، ان کو کھول دیا گیا۔ تیسرے تھے کہ جنہوں نے جو کعب بن مالک کے ساتھی تھے، وہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ بھی تینوں مخلص مومن تھے، اخلاص والے تھے، لیکن یہ بھی اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے آج جاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، صبح نکلیں گے شام نکلے، کرتے کرتے لیٹ ہو گئے، ان کی توبہ مؤخر کر دیں گے۔ تو ان کا تذکرہ وآخرون مرجون لامر اللہ،
اور کچھ دوسرے بھی جو مؤخر کر دیے گئے اللہ کے حکم کے لیے. یا اللہ کے حکموں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اما یعذبہم، چاہے تو ان کو عذاب دے، کوئی ان کے پاس سختی نازل کر دے، و اما یتوب علیہم، یا چاہے تو ان پر رجوع فرما دے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین منہم محذوف، اور منافقوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، جنہوں نے مسجد ضرار کو جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار نقصان دینے کے لیے، جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد نقصان دینے کے لیے، وکفرا، اور کفر کے لیے، وتفریق بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ، اور ضرور آ کے قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ نہیں انہوں نے ارادہ کیا مگر نیکی ہی کا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہے کہ وہ جھوٹے کذاب لوگ، گپوڑی لوگ ہیں. منافقوں نے اسلام اور علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی اور منصوبہ بنایا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کوئی مرکز بنانا چاہیے جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہم کی میٹنگیں کیا کریں، کوئی کارروائی سوچا کریں. روزانہ کسی کے گھر میں بیٹھنا یہ بھی نہیں ہے. گھر میں عورتیں بچے سن لیتے ہیں کہ پول کھول جاتا ہے، عورتوں سے بات کرنی نہ رہی جاتی ہے، تو پھر ویسے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں یہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں. ایسے کرے کہ ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں، نام اس کا مسجد ہوگا لیکن اصل میں وہ ہمارا سازشی مرکز ہوگا. کہاں بنائیں بھی؟ مدینے میں نہیں بنانے ہیں، مدینے میں پتہ چل جائے گا قباء میں بناتے ہیں. تو قباء جو مدینے سے کچھ فاصلے پر تھی، تو مسجد قباء جو نبی نے بنائی تھی اسی کے دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی، اور اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول افتتاح کریں. ہم نے بھی کوئی عورتیں نہیں جا سکتی، بوڑھے بیمار نہیں جا سکتے، وہ مسجد کچھ دور ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں ماشاءاللہ ایک مسجد بنائی ہے تاکہ عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، بیمار بھی سارے اس میں شریک ہو جایا کریں. تو آپ افتتاح کر دیں تاکہ جب نبی افتتاح کر دیں گے نا تو کسی کو شک بھی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا بھی ابھی تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تبوک کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو بڑی مصروفیت ہے، تو واپس پر دیکھیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو واپسی پر پڑیں گے. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے سارا پول ان کا کھول دیا، یہ آیتیں نازل کر کے یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے نا، یہ مسجد نہیں، یہ بگاڑ خانہ ہے، یہ فساد کا جگہ بنائی ہے، اس لیے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. آپ نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی اور تمام مسجد کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا. یہ تھی مسجد ضرار جو منافقوں نے اس طریقے اس انداز کے لیے بنائی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا وہ کاذب جھوٹے لوگ ہیں. لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑے ہوں آپ اس مسجد کے اندر کبھی بھی. آپ نے اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھنی. لمسجد اسست علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر ہے. احق ان تقوم فیہ، زیادہ حق ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں. نماز کے لیے آپ نے اگر کھڑے ہونا تو وہ زیادہ حقدار ہے. اس لیے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں کہ طہارت حاصل کریں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے سے والوں سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. یہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ سیاق کرام سے تو مسجد قباء معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد مسجد ضرار کے برعکس پہلے دن تقوی پر رکھی گئی ہے. اور یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3906 سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے. البتہ بعض حدیث میں مسجد نبوی کا ہونا بھی ثابت ہے، جیسے جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3099 میں، اس کے اندر مسجد نبوی کا یہ پہلے دن سے تقوی پر ہونا، یہ اشارہ اس کی طرف بھی ہے. اور جامع ترمذی کے علاوہ مسلم، مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر بھی روایات موجود ہیں. حقیقت میں دونوں مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی. تو دونوں ہی اس آیت کی
مصداق ہیں کہ پہلے دن سے تقوی کی بنیاد جو رکھے گی مسجد قباء کی بھی اور مسجد نبوی دونوں مراد ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار. کیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اسس بنیاد رکھی ہے بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ اللہ کی طرف سے تقوی پر، ورضوان اور اللہ کی رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف نہار اوپر کھائی گرنے والی کھائی کے کنارے پر، شفا کنارہ جرف کھائی، ہار گرنے والی، بالکل گرنے والی کھائی کے کنارے پر. کھائی میں بہت کھڈا ہو تو کھڈے کے بالکل کنارے پر جو جگہ ہوتی ہے نیچے تو کھوکھری ہوتی ہے، اوپر ایسے ہی مٹی تھوڑی کھڑی ہوتی ہے، تو جس کے اوپر معمولی سا پاؤں بھی رکھے تو دڑام نیچے جا گرتی ہے. تو جس نے ایک گہری کھائی اور کھڈے کے کنارے کے اوپر جو گرنے والا تھا اس پر بنیاد رکھی ہو، دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جو ایسی گرنے والی جگہ وہاں کوئی پاؤں بھی نہیں رکھے گا. تو یہ منافقوں کی مسجد ایسی تھی جو جہنم کے کنارے کے عین گرنے والے کھڈے کے اوپر تھی. اس کے اندر جو بھی جا کر بیٹھے گا عبادت جا کر ہی کرے تو وہ بنیاد اس کی نفاق پر اور بنیاد اس کی معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے اور اسلام میں کو ذکر پہنچانے پر ہے، تو وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی درست نہیں ہے. افمن اسس بنیانہ، کیا وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ ورضوان اللہ کی طرف سے تقوی اور رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف نہار گرنے والی کھائی کے کنارے کے اوپر، فنہارا بہ فی نار جہنم بس وہ لے کر گر گئی اس کو جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی بنیاد، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنوا جو انہوں نے بنائی، ریبۃ فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر ریب ڈالتی، تردد شک ہمیشہ ڈالتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں موت تک، کیونکہ نہ نفاق ختم ہو نہ ان کی بے چینی ختم ہو، ان کو آخر وقت تک تردد رہے گا. یہ ہماری مسجد کا پول اب بھی کھلا، اب بھی کھلا، اب بھی کھلا، آخر دم تک انہوں نے تردد میں رہنا، کیونکہ نفاق کا کام یہ ہوتا ہے. ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن بے چینی کا سبب ان کے دلوں کے اندر، الا تقطع قلوبہم الا یہ کہ کٹ جائے ان کے دلوں کا کٹنا، یہ کنایا موت آنے تک. واللہ علیم حکیم، اللہ تو خوب جاننے والا اور حکمتوں والا کہ انہوں نے بنیاد کس بنیاد پر رکھی ہے. تو مسجد زرار گرائے جانے کے بعد اس کے بنانے والوں کے دلوں کو بے چین رکھے گی، گرانے کے بعد بھی. کیوں؟ ہم ان کو ڈر تھا کہ ہمارا نفاق اور کفر ظاہر ہو گیا ہے، اور وہ موت تک ان کے یہ اضطراب اور بے چینی والی کیفیت رہے گی. جب وہ مسجد گرا دی گئی ساری دنیا کو پتہ چلا کہ بنانے والے منافق ہیں. اب وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہزار ویل کرتے رہے، کاش کہ ہمارا نفاق، لیکن نفاق بچے کو پتہ چل گیا یہ کہ کس کیٹیگری کے آدمی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.